السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو دونوں جہاں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے محترم، آج پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک سنت ہے جس کے اندر 70 فوائد بتائے گئے ہیں، اور وہ سنت بہت ہی آسان ہے۔ اس سنت پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اور وہ سنت ہے مسواک۔ مسواک کرنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کے اندر 70 فوائد بتائے گئے ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ جس میں سے پہلے فوائد یہ ہیں کہ رحمان کی خوشنودی ہے۔ جی، مسواک کرنے سے رحمان کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو جو شخص پابندی کے ساتھ مسواک کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، مسواک کی نماز کا ثواب 99 گنا اور بعض کتابوں کے مطابق 440 گنا بڑھ جاتا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے جا رہا ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے وہ وضو کرتا ہے اور ہر وضو میں وہ مسواک کرتا ہے تو اس کے نماز کا ثواب جو ہے 99 گنا، اور کسی کتاب میں، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ 440 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، مسواک کی۔ نمبر 3، اس کا ہمیشہ کرنا وسعت رزق کا باعث ہے۔ نمبر 4، اسباب رزق کی سہولت کا باعث ہے۔ منہ کی صفائی ہے، مسوڑا مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 7، سر کے درد کو دور کرتی ہے۔ نمبر 8، سر کی رگوں کے لیے مفید ہے، بلغم دور کرتی ہے، دانت مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 11، مالداری لاتی ہے۔ جی، مسواک کرنے سے مالداری کا ایک سبب، ایک ذریعہ بنتا ہے۔ یہ مسواک کے اندر فوائد ہیں کہ اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہے تو ایک مالداری کا ذریعہ بنتا ہے۔ جی، اس کو ضرور اپنائیں، ہر مسلمان کے لیے اپنانا ضروری ہے۔ نمبر 12، نگاہ تیز کرتی ہے، معدہ درست کرتی ہے، بدن کو طاقت پہنچاتی ہے۔ نمبر 15، فصاحت و بلاغت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 16، یادداشت بڑھاتی ہے۔ یادداشت، جی، مسواک کرنے سے آپ کے ذہن کے اندر طاقت پیدا ہوگی اور یادداشت پیدا ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اگر ابھی کوئی سامان رکھ دے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ میں وہ سامان کس جگہ پہ رکھا، کس کمرے کے اندر رکھا، کون سی جگہ رکھا، یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ تو مسواک کرنے سے یادداشت ٹھیک ٹھاک رہتا ہے اور دماغ ایک دم تندرست رہتا ہے۔ تو نمبر یہ 16۔ نمبر 17، عقل کی زیادتی کا باعث ہے۔ 18، دل کو صاف رکھتی ہے، نیکیوں کو زائد کرتی ہے، فرشتوں کو خوش رکھتی ہے۔ جی، فرشتوں کو خوش رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جتنی بھی دنیا میں انسان ہے سب کے ساتھ 2 فرشتہ ہمیشہ متعین ہے، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف۔ اور اگر فرشتہ ہی آپ سے خوش نہ ہو تو سوچئے کیا ہوگا۔ جو ہمارے ہر کرتوت، ہر عمل کو لکھ رہا ہے، دائیں طرف ہے وہ نیکی کو، اور جو بائیں طرف ہے وہ ہماری برائیوں کو لکھ رہا ہے، تو اس سے فرشتہ بھی خوش رہتا ہے اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو۔ چہرے کے منور ہو جانے کی وجہ سے فرشتہ مصافحہ کرتے ہیں۔ جی، مسواک اگر ہم کریں گے تو فرشتے ہم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں کورونا وائرس کا، اس میں تو سلام کرنا دور کی بات ہے، آدمی مصافحہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ جی، مصافحہ کرنا تو دور کی بات ہے، سلام تک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے کورونا ہوگا تو ہمیں بھی کورونا ہو جائے گا۔ تو بھلے ہی
انسان ایک دوسرے سے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کر رہا ہے، سلام نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فرشتہ آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ فرشتہ مصافحہ کرے تو بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 22، جب وہ نماز کو جاتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی، ہم جب مسجد کی طرف جائیں یا نماز کے لیے جب قدم اٹھاتے ہیں تو فرشتہ ہمارے ساتھ قدم بہ قدم چلتے ہیں، بھلے ہی کوئی چلے نہ چلے لیکن فرشتہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ فائدے ہیں مسواک کے، یہ فرشتہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر 23، مسجد کی طرف جاتے وقت حاملین عرش فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ 24، مسواک کرنے والے کو انبیاء و پیغمبر علیہ السلام کی دعا و استغفار ملتی ہے۔ شیطان کو ناراض اور اسے دور کرنے والی ہے۔ جی، مسواک جو ہے یہ شیطان سے آپ کو بچائے گی، شیطان کے فتنے سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے جال میں پھنسنے سے آپ کو بچائے گی۔ اور اگر آپ شیطان سے بچ گئے تو آپ برائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ خود بخود آ جائیں گے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ شیطان کے فتنے سے محفوظ رہے، بھلے ہی وہ ہو اس کا کاروبار، گھر، ہر چیز محفوظ رہے، لیکن اگر آپ مسواک کریں گے تو آپ شیطان کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ یہ محفوظ ہونا بہت بڑی بات ہے کہ آپ شیطان کے فتنے سے محفوظ رہ جائیں گے۔ نمبر 26، ذہن کو صاف کرنے والی ہے۔ 27، کھانا ہضم کرنے والی ہے، مسواک کرنے کے بعد کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ کثرت اولاد کا باعث ہے، پلصراط پر بجلی کی طرح گزارنے والی ہے۔ جی، کل قیامت کے دن جب وہ نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، سب کو نام اعمال ملیں گے، اور اس دن جب سب کو پلصراط پر سے گزرنا ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ اگر ہم کثرت کے ساتھ ہر نماز میں وضو کرتے ہر نماز کے لیے اگر ہم اس میں مسواک کریں تو اس کے یہ فائدے ہیں کہ پلصراط پر ہم بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ یہ فائدے ہیں، بتائیے پلصراط پہ گزرنا بجلی کی طرح، یہ کتنی بڑی فائدہ ہے یہ۔ نمبر 31، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دلاتی ہے۔ جی، مسواک جو ہے وہ آپ کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دلائے گی۔ اگر بائیں ہاتھ میں مل گئے تو آپ کے لیے خسارہ، نقصان کی بات ہے، دائیں ہاتھ میں مل جائے تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ تو دائیں ہاتھ میں نام اعمال کے ملنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ مسواک کے فائدے ہیں۔ جسم کو عبادت الہی پر ابھارتی ہے۔ نمبر 33، جسم کی گرمی کو دور کرتی ہے، بدن کے درد کو دور کرتی ہے، کمر یعنی پیٹھ مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 36، موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ اللہ اکبر، موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ یہ مسواک کے فائدے ہیں۔ مسواک جو ہے، مسواک نہیں، یہ اس کا جو فائدے ہیں وہ موت کے وقت کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ آپ کو موت کے وقت یاد دلائے گی۔ اگر آپ موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھ لیے تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ روح نکلنے کو آسان کرتی ہے، دانت کو سفید کرتی ہے، منہ کو خوشگوار بناتی ہے۔ نمبر 40، ذہن تیز کرتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ذہن کو تیز کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ تو کن ذہن ہو جاتے ہیں، کمزور ذہن ہو جاتے ہیں۔ نمبر 41، اس سے قبر میں کشادگی ہوتی ہے، قبر میں انس کا باعث ہے، مسواک نہ کرنے کے برابر لوگوں کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 44، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جی، جب انسان دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو مسواک کے یہ فائدے ہیں کہ جب آپ قبر میں جائیں گے، جب وہاں پہ فرشتے آپ سے سوال کریں گے، اس کے بعد آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے دروازے، بتائیے، قبر سے ہی آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ نمبر 45، فرشتے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ جی، جو شخص مسواک کرتا ہے تو فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے
سنت کو زندہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر ہم ایک سنت پر عمل کریں گے تو کل ہو کر ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو زندہ کریں۔ تو اس لیے مسواک کرنا سنت ہے، اور جو میں آپ کو فائدے بتا رہا ہوں یہ بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 46، اس پر جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا سے وہ پاک و صاف ہو کر جاتا ہے۔ فرشتے موت کے وقت اس طرح آتے ہیں جس طرح اولیاء کرام کے پاس آتے ہیں، اور بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ بتائیے، انبیاء علیہ السلام کے پاس جس طرح آیا کرتے تھے اس وقت اس طرح آتے موت کے وقت، اور فرشتے آئیں گے موت کے وقت اسی طرح آئیں گے جس طرح اولیاء کرام انبیاء کرام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس کے یہ فائدے ہیں۔ اس وقت تک دنیا سے اس کی روح نہیں نکلتی جب تک کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے حوض مبارک سے رحیق و مختوم گھونٹ نہیں پی لیتا۔ نمبر 50، منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ یہ تو دنیاوی فائدے ہیں، جو منہ کے بدبو ختم ہونا، بغل کی بدبو ختم کرتی ہے۔ جو بغل میں بدبو جو لوگوں کی آتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے مت پوچھیے، اور منہ کی بدبو تو بہت خطرناک ہوتی ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ ٹوتھ فریش یا کولگیٹ وغیرہ یا گل وغیرہ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو یہ مسواک کرنا بدبو کو ختم کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بغل کے جو بدبو ہوتے ہیں ہاتھ کے بغل کے، اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ جنت کے درجات بلند کرتی ہے، سنت کا ثواب ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب سنت پر عمل کریں گے تو سنت کا ثواب ملے گا، اور آج ایک سنت پہ عمل کریں گے، کل ہم ہو کر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم ہر سنت پر ایک سنت پر عمل کریں، تاکہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائے، دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ ڈار کا درد دور ہوتا ہے۔ نمبر 55، شیطان کے وسوسوں کو دور کرتی ہے۔ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے مسواک کرنے سے۔ جسم کی رطوبت ختم کرتی ہے، بھوک پیدا کرتی ہے، آواز خوبصورت کرتی ہے۔ جی مسواک کرنے سے آپ کے آواز خوبصورت ہو جائیں گے، کیونکہ منہ کے اندر جتنی بھی گندگی ہے، جتنی بھی بلغم ہے، سب ختم ہو جائیں گے، تو آواز خود بخود آپ کے اچھے ہو جائیں گے۔ زبان کے میل کو دور کرتی ہے، حلق صاف کرتی ہے، پت کی تیزی کو بجھاتی ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے میں مددگار ہے، منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 65، درد کو سکون دیتی ہے، موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے۔ اللہ اکبر! مسواک کرنے سے جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے سوائے موت کے۔ موت کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، آپ مسواک کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جی تو اس لیے مسواک کا جذبہ پیدا کرے، شوق پیدا کرے۔ جسم کا رنگ نکھارتی ہے۔ نمبر 68، چہرے کو بارونق بناتی ہے، چہرے کے اندر خوشگوار ایک نور سا پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح لوگ وضو کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح مسواک کرنے کے بعد اس چہرے کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، ایک چہرے کے اندر نکھار پیدا ہوتی ہے، چہرے کو بارونق بناتی ہے، بال اگاتی ہے۔ اور آخر میں جو نمبر 70 ہے، مسواک کا عادی جس دن مسواک نہ کرے اس دن بھی اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ نمبر 70 یہی ہے کہ جو شخص مسواک کا عادی ہے اور کسی دن وہ بھولے سے بھول جائے، کسی وقت بھول جائے، تب بھی اس کے لیے وہ اجر لکھا جاتا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ مسواک کرنے والے اگر بھول بھی جائے اس کے باوجود بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مسواک کے 70 فائدے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق پیدا ضرور ہوگا کہ میں بھی مسواک کروں، کیونکہ ٹوتھ ہم فریش کرتے ہیں، کولگیٹ وغیرہ، ٹوتھ برش وغیرہ، گل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اس میں زیادہ فائدے نہیں ہیں۔ آج کے جو جدید تحقیق سائنسداں ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ کولگیٹ، ٹوتھ برش سے زیادہ فائدے مسواک کے اندر ہیں، اور بتایا 20 گنا زیادہ فائدے ہیں مسواک میں۔ تو کیجئے، کولگیٹ وغیرہ بھی کیجئے، لیکن نماز کے وقت دن میں 1-2 بار
مسواک بھی ضرور استعمال کریں، یہ سوچ کر کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا، تو ہم اس پر عمل کریں گے تو جو فائدے 70 جو بتائے گئے یہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور جو ثواب ہے جو اللہ رب العزت نے سنت پر عمل کرنے کا جو ثواب رکھا ہے اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔